مسلم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی جی. مسلم خان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے جی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹون بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں ٹون ان کی کس ٹون میں وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی, ٹریننگ انہوں نے خود ہی حاصل کی, ہر چیز کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں جی. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں شاید ہر چیز میں امریکہ کا ذکر کرتے ہیں جی. وہ اینی ویز جی آگے چلتے ہیں. سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب ہے, JUIF سے ان کا تعلق ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے خیالات سنتے ہیں جی. السلام علیکم جی. السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے جی, اب سوابی, مالا کنڈ اور مردان بھی طالبان جا رہے ہیں جی. حیدری صاحب طالبان ہے یا کوئی جو بھی ہے ان کے ساتھ تو ایک معاہدہ ہے, جہاں جس ایریا کو یہ مالا کنڈ ڈویژن کور کرتا ہے, یہاں جو بھی معاہدات تھے حکومت پاکستان کے شمولیت کے وقت, اور اس کے بعد پھر جو ان کے ہاں سسٹم تھا وہ جاری ساری رہا. پھر وہ معاہدات ختم ہو گئے اکثر, پھر وہ سسٹم وہاں پاکستان کا سارا نظام چل گیا, تو اس پہ ایک مزاحمت شروع ہوئی اور وہ کافی عرصہ جاری رہا. اور پچھلے ایام میں جب MMA کی حکومت تھی تو اس دوران وہ اس حوالے سے خاموش تھے کہ MMA نے ان کو بتایا کہ آپ مالا کنڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم پورے صوبے میں نظام عدل نافذ کرنا چاہتے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور اس حوالے سے ایک حسب بل بھی صوبہ سرحد کی حکومت نے متفقہ طور پر اسمبلی سے پاس کیا. مگر بدقسمتی سے جنرل پرویز مشرف صاحب خود جا کے سپریم کورٹ میں اسٹے لیا, اور موجودہ چیف جسٹس صاحب اس وقت بھی چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس کے بہت سارے شکوں پر آبجیکشن لگائے. پھر ہم نے وہ سارے شکے منہا کر کے دوبارہ اس کو پاس کیا, لیکن پرامن طریقے سے وہ حسبہ بل جو کہ در حقیقت وہی نظام عدل تھا نافذ ہونے نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد سوات کے لوگ جو ہے وہ مایوس ہو گئے کہ اب MMA کو بھی وہ نافذ کرنے نہیں دیا گیا, تو پھر انہوں نے ایک مزاحمت شروع کی. لیکن وہ ہماری حکومت کے آخری ایام تھے, لیکن اس وقت تک ہم نے فوج کو بھی وہاں آنے نہیں دیا اور ان کو بھی کوئی گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں دی, وہ بھی خاموش رہے. کون خاموش رہے جی؟ یہ سوات والے لوگ. سوات والے لوگ یا طالبان؟ صوفی محمد جو بھی تھے لوگ. تو اس کے بعد جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنے مطالبات پھر شروع کر دیے. تو اس میں پھر ہوا یوں کہ فوج بھی آ گئی, آپ جانتے ہیں, اور سارا کچھ ہوتا رہا. پھر یہ حکومت بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. فوج اور لوگوں میں کافی بڑی لڑائی ہوئی. آخرکار ANP اور مرکزی حکومت اور ہماری بھی کوشش اس میں شامل تھی کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے, اور حل وہی ہے جو ان کا مطالبہ ہے. اس مطالبے کی روشنی میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, اور قاضی کی تقرری کا فیصلہ کیا گیا جسے نظام عادل کا نام دیا گیا, اور رفتہ رفتہ پھر صدر پاکستان نے بھی اس پر دستخط کیے. اب وہ یہ ہے کہ ہم تو روز اول سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نظام عدل دو فریق کے درمیان ایک معاہدے کے صورت میں وعدہ کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہو. جو مالا کنڈ کے صوفی محمد کی جماعت کے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں وہ بھی اس معاہدے کی پاسداری کرے اور اس سے آگے نہ بڑھے, اور حکومت نے بھی جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا حکومت کا کام یہی ہوگا ظاہر ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے. ابھی تو کہ اس سے آگے ان کو بھی نہیں بڑھنا چاہیے,
ابھی تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں جی، آگے نہیں انحراف کرنا چاہیے. ابھی تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں سینیٹر صاحب. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کو نہیں بڑھنا چاہیے؟ تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے. جی ظاہر ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ان کے ساتھ مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے ہوا ہے، تو وہ اس ڈویژن کی حد تک جو ان کے مطالبات تھے وہ مان گئے. آگے رہی بات یہ کہ اگر اس نظام عادل کو این پی کی حکومت بہتر سمجھتی ہے اور اس سے اگر سوات میں یا مالاکنڈ ڈویژن میں پورے اگر امن قائم ہوا ہے اور صوبے میں نافذ کرنا چاہتی ہے تو وہ حکومت کا اپنا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوفی محمد کی جماعت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اچھا، دوسری ایک چیز ذرا سمجھائیے گا. طالبان کے اسپوکس مین کہہ رہے ہیں جی کہ اگر اسامہ بن لادن وہاں پہ آئیں تو ان سے ملنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اگر وہ آئیں گے تو بحیثیت مسلمان وہ ان کو وہاں پہ ویلکم کریں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. میں نہیں سمجھتا، نہ ایسی کوئی بات میرے علم میں ہے، نہ میرے علم میں کوئی ایسی بات. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی چھپ چکا ہے، اور ابھی میری بات ہوئی ہے ان کے اسپوکس مین سے، وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں. مہاراج جی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، ہمارا ایک اپنا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے. آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، میں نے جو کہا، میں نے تو یہی کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی میرا علم ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے، کس ایریا میں ہے. نہیں، کہا کی بات نہیں جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آئیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا سوات میں. میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں نے کہا کہ وہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہا ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اس بارے میں میں نے تو اپنا نقطۂ نظر دیا آپ کو. اس پہ آپ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے؟ میں نے یہی کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کے لیے. مہربانی. سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب جی JUIF سے ان کا تعلق ہے. ان کو بار بار آپ کے سامنے بتایا گیا جی کہ جو اسٹیٹمنٹ طالبان کے اسپوکس مین دے چکے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا. اور میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا جی، جو میری گفتگو ہوئی مسلم خان صاحب کے سامنے، جو آپ نے بھی سنی، لیکن پروبیبلی غفور حیدری صاحب اس چیز پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی، اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں.